اللہ کے بندو، اخلاص ایمان کی بنیاد ہے، یہ بنیادی چیز ہے جو کہ ہر عمل میں لازمی طور پر پایا جانا چاہیے، چاہے وہ عمل ہو، چاہے وہ کوئی نوکری ہو، چاہے کوئی لوگوں کا معاملہ ہو، چاہے لوگوں کے آپس کے تعلقات ہوں۔ اسی کے ذریعے مشکلات دور ہوتی ہیں، اس کے ذریعے انسان کی سستی جاتی رہتی ہے، انسان کے عمل میں برکت آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، نتیجہ سامنے آتا ہے، اثرات باقی رہتے ہیں، اور جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس میں انسان اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اخلاص کے ذریعے اعمال عادات سے عبادتیں بن جاتی ہیں، ایسی عادات کہ جو بے فائدہ ہوتی ہیں، جب ان کے اندر اخلاص شامل ہو جاتا ہے تو ان کے ذریعے نیکیاں ملتی ہیں، برائیاں مٹتی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر آپ کو اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ وہ نوالا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، کوئی عبادت نیت کے بغیر کی جائے تو وہ خواہ مخواہ تکلف ہے، اور اگر نیت ہو لیکن اس میں اخلاص نہ ہو تو وہ ریاکاری ہے، اور اخلاص ہو لیکن سنت کی پیروی نہ ہو تو بھی عمل ضائع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بندوں میں شامل کرے جو اخلاص اختیار کرنے والے ہیں، جو بات کو سنتے ہیں اس کے اچھے پہلو پر عمل کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شکلوں اور آپ کے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے، آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دل کی اصلاح سچائی کے ساتھ ہو سکتی ہے، اخلاص کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور عمل کی درستی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اخلاص ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا جائے۔ دل تو سارے اعضاء کا بادشاہ ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارے اعضاء درست ہو جاتے ہیں، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے جس کے سدھرنے سے سارا جسم سدھر جاتا ہے، اس کے بگڑنے سے سارا جسم بگڑ جاتا ہے، یہ ٹکڑا دل ہے۔